دوسرا نام البیت العتیق ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الحج میں ارشاد ربانی ہے ثم محلها الی البیت العتیق، پھر قربانیوں کے حلال ہونے کی جگہ بیت العتیق ہے۔ قربانی کا محل بیت اللہ شریف نہیں ہے بلکہ منا ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ اور منا کی تمام پہاڑیاں قربانی کی جگہ ہیں، تو اس سے واضح ہوا کہ آیت مقدسہ میں بیت العتیق مکہ مکرمہ کو کہا گیا ہے، نہ کہ بیت اللہ شریف کو۔ پھر تیسرا المسجد الحرام، اللہ رب العزت نے مکہ معظمہ کو المسجد الحرام کے خطاب سے بھی نوازا ہے۔ سورۃ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ مشرک پلید گندے ناپاک ہیں، پس اس سال یعنی 9ویں ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے نزدیک نہ آنے پائیں۔ امام عبدالرزاق نے عطا سے روایت کی ہے کہ یہاں مسجد حرام سے مراد پورا حرم محترم یعنی مکہ معظمہ ہے۔ مشرکین کا داخلہ صرف بیت اللہ میں نہیں بلکہ حدود حرم میں بھی ممنوع ہے۔ اب حدود حرم پر تختیاں آویزاں ہیں جن پر یہ عبارت رقم ہے کہ اس مقام سے آگے مشرکین نہیں جا سکتے۔ اسی طرح حدیبیہ کے مقام پر جب مشرکین مکہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان معاہدہ طے پایا تو قرآن حکیم نے اس کا ذکر یوں کیا، سورۃ توبہ میں ہے إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مگر جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تھا۔ اور دوسرے مقام پر سورہ الحج میں ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور اس مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے یکساں قابل احترام بنایا ہے، خواہ وہ وہاں کا رہنے والا ہو یا باہر سے آنے والا ہو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں بھی مسجد حرام سے پورا حرم شریف مراد ہے، یعنی مکہ مکرمہ مراد ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ العاقف سے مراد قیام کرنا ہے، اور یہ بات عیاں ہے کہ لوگوں کا قیام بیت اللہ میں نہیں بلکہ شہر کے مکانات میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں مسجد حرام سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ پھر چوتھا القریٰ، ارشاد باری تعالیٰ سورہ الانعام میں ہے کہ لِتُنذِرَ القریٰ ومن حولہا، اور اس لیے بھی اسے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس مرکزی مقام مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ تسمیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ شہر عزت و تکریم میں دنیا بھر کے شہروں سے بزرگ و برتر ہے، چونکہ اسی کو پھیلا کر کرۂ ارضی وجود میں آیا ہے، اس لیے اسے القریٰ کہا جاتا ہے۔ تفسیر مدارک میں القریٰ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ القریٰ سے مراد مکہ ہے، اسے القریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زمین کی ناف یعنی وسط ہے اور تمام بستیوں کے مکینوں کا قبلہ ہے، اس لیے یہ بہت شان و شوکت والی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس مقدس شہر کے اور بھی کئی کثیر نام ہیں۔